آج کی کہانی ایک پرانے پرسرار اسکول کی ہے جس کے بارے میں ایک قصہ بہت مشہور تھا کہ اس اسکول کے پرانے واش روم میں لاسٹ کا واش روم کا دروازہ ہمیشہ بند رہتا تھا۔ کسی نے اسے آج تک کھلا ہوا نہیں دیکھا تھا اور چوکیدار بھی کہا کرتے تھے کہ کبھی بھی اس آخری دروازے کی طرف مت جانا۔ السلام علیکم، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جو جہاں سے سن رہے ہیں اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، آسانیاں بانٹنے اور آسانیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہانی اچھی لگے تو کائنڈلی اس کو لائک اینڈ سبسکرائب کر دیں۔ گمنام نگر سے گمنام کہانی۔ صبح کو وہ پرسرار اسکول اور شام کو اکیڈمی ہوا کرتا تھا۔ بہت سے طالب علم اسکول کے بعد شام کو وہاں پہ ٹیوشن پڑھنے آتے تھے۔ وہیں پہ 11ویں جماعت کا حسن نامی بچہ جو کہ بہت ہی قابل اور ذہین تھا، لیکن اپنی قابلیت اور ذہین ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے مزاج میں ضدی پنا اور تجسس بھی بہت تھا۔ وہ اپنے دوستوں کے پیچھے لگا ہوا تھا کہ اس اسکول کے آخری واش روم کا جو بند دروازہ ہے وہاں جا کے دیکھنا ہے کہ اس کی کیا حقیقت ہے۔ اس کے دوست کہتے تھے کہ ہم تو تمہارے ساتھ نہیں جائیں گے، ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں، لیکن حسن کا دل مانتا نہیں تھا اور وہ مجبور تھا اور وہ چاہتا تھا کہ وہ اس چیز تک پہنچے کہ آخر وہاں کیا ہے۔ ایک دن حسن اسکول کی چھٹی کے بعد اپنے دوست کے ساتھ اسی پرانے واش روم کے پاس گیا اور آخری دروازے کے پاس جا کے کھڑا ہو گیا جو حسب معمول بند تھا۔ اچانک حسن کو اس طرح لگا کہ اندر سے کوئی مدھم سی سرگوشیوں کی آوازیں آ رہی ہیں، ایسی آوازیں جو ایک ساتھ کافی ساری ہیں لیکن سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اس کا دوسرا دوست خوفزدہ ہو گیا اور اچانک بھاگ گیا۔ حسن 2 منٹ وہاں کھڑا رہا۔ اس نے زور سے دروازے کو لات ماری، مگر حیرت کی بات ہے کہ وہ دروازہ ہل کے بھی نہ ہلا اور اس طرح لگا کہ جس طرح اس دروازے کو کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ تھوڑی دیر حسن وہاں کھڑا رہا، اس کے بعد واپس چلا گیا۔ اگلے کئی دن تک حسن کے دماغ میں وہ سرگوشی گونجتی رہی۔ آخر ایک شام اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اکیلا ہی اس آخری دروازے کا راز کھولے گا۔ اس آخری واش روم کے دروازے میں ایسا کیا ہے جہاں پہ اسے ہر کوئی جانے سے منع کرتا رہتا ہے۔ ایک شام اکیڈمی پڑھنے کے بعد وہ اوپر والی منزل پہ جہاں وہ واش روم پرانا موجود تھا وہاں چلا گیا جو سنسان اور تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ کیونکہ اکیڈمی نیچے تھی، اوپر لائٹ بھی نہیں تھی تو کہیں کہیں سے ہلکی ہلکی سی روشنی شاید کہیں پڑ رہی تھی۔ پھر بھی وہ جا کے اس دروازے کے آگے کھڑا ہو گیا۔ ابھی وہ اس کے قریب ہی جا رہا تھا تو اس کو محسوس ہوا کہ اس واش روم کے دروازے کے باہر کوئی ہلکا سا سایہ ہے جو اس کو حرکت کرتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ خیر 2 منٹ کے بعد وہ اس دروازے کے پاس پہنچا اور اس نے کان لگائے۔ جیسے ہی اس نے کان لگائے اس کو دوبارہ سے ویسے ہی سرگوشی محسوس ہوئی۔ حسن نے ہمت کر کے زنگ آلود تالے پر زور سے لات ماری تو وہ تالا ٹوٹ گیا اور اسی لمحے وہ دروازہ کھل گیا۔ اندر گہرا اندھیرا تھا اور ایک سرد ہوا کا جھونکا باہر کی طرف آیا۔ اسے اندر سے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، اندر بہت شدید اندھیرا تھا۔ جیسے ہی اس نے اندر جھانکا اور وہ آگے بڑھا تو اس نے دیکھا کہ دیواروں پر ناخنوں کے نشانات ہیں اور اس طرح لگ رہا ہے جیسے دیواروں کو کسی نے نوچا ہو۔ فرش پر عجیب سیاہ دھبے اور کہیں کہیں خون کے دھبے بھی موجود تھے۔ حسن کی موبائل کی روشنی دیوار پر پڑی تو اس نے دیکھا اور وہ حیران رہ گیا کہ دیوار پر جگہ جگہ پہ اس کا نام ابھرتا ہوا محسوس ہو رہا تھا کہ اس کا نام لکھا جا رہا ہے۔ اچانک دروازہ تھوڑی دیر کے بعد بند ہو گیا اور حسن کو احساس ہوا کہ اب وہ اس میں بند ہو گیا ہے۔ اب وہ اور زیادہ پریشان ہو گیا تھا اور اندھیروں میں اتنی زیادہ آوازیں بڑھتی گئیں کہ وہ درجنوں سرگوشیاں ایک ساتھ محسوس ہو رہی تھیں، جس کی وجہ سے وہ ایک جگہ ساکت ہو کے کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کو احساس ہوا کہ اس کے کندھے پہ کسی نے ہاتھ رکھا ہے۔ اس نے جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک لمبی کالی شبیہ خالی آنکھوں کے ساتھ اس کے بالکل پیچھے کھڑی ہے اور ایک زوردار چیخ۔ اگلے دن اسکول کے لوگ حیران تھے کہ حسن کہاں گیا، کیونکہ وہ اکیڈمی آتے ہوئے تو کیمرے میں نظر آ رہا تھا لیکن باہر جاتے ہوئے نظر نہیں آیا، اور آج تک حسن کا سراغ نہ مل سکا کہ حسن کہاں گیا ہے۔ اس کے بعد یہ افواہیں مزید اور زیادہ ہو گئیں کہ اس خالی واش روم میں حسن گیا تھا اور وہاں سے وہ واپس زندہ سلامت نہیں آیا۔
یہ افواہیں اتنی زیادہ گردش کرنے لگیں کہ مجبوراً وہ اسکول بند کرنا پڑا۔ وہ اسکول بند رہا اور اس کے بعد بھی 2 دفعہ لوگ آئے، انہوں نے ایک نیا اسکول ری اگین طریقے سے وہاں پہ سٹارٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن حیرت انگیز طور پہ بعد میں 2 اسکول بنائے گئے اور وہ 2 بھی نہ چل سکے۔ وہاں یہ بات مشہور ہو گئی کہ وہاں ایک پرسرار واش روم ہے جس میں ایک بچہ گیا تھا اور وہ کبھی بھی واپس نہیں آیا، اور اس سے پہلے بھی اس واش روم میں چوکیدار اور باقی لوگوں کو مختلف سرگوشیوں کی ایک ساتھ آوازیں آتی تھیں۔